ہم 1 دسمبر پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی دفتر میں گئے اور ہم نے وہاں جو مرکزی دفتر کے نمائندے ہیں ان سے ہم نے تین چیزیں مانگی۔ ہم نے کہا ہمیں ووٹر لسٹ دی جائے، ہم نے کہا ہمیں الیکشن کے قواعد و ضوابط دیے جائیں، ہم نے کہا کہ ہمیں جو الیکشن کا جو طریقہ کار ہے، کینڈیڈیٹ جو ووٹر لسٹ ہے وہ دی جائے۔ آپ یقین کیجئے انہوں نے بڑی سچائی سے کہا کہ یہ چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، ایسی چیز موجود ہی نہیں ہے تو ہم آپ کو کیسے دیں، اور یہ تمام چیزیں ریکارڈڈ ہیں، یہ تمام چیزیں ریکارڈڈ ہیں۔ تو آج ہم نے جو درخواست دی ہے، جو میں نے درخواست دی ہے، اس میں ویڈیو ثبوت بھی دیے ہیں، وہ حقائق سامنے ہم نے رکھے ہیں کہ یہ الیکشن جو ہے، یہ الیکشن ایکٹ 2017 کی کھلا خلاف ورزی ہوئی ہے، اور کیونکہ الیکشن ایکٹ 2017 کہتا ہے کہ ہر جماعت کے ممبر کو یہ اختیار ہے کہ وہ اس کے الیکشن میں حصہ لے۔ ہم پی ٹی آئی کے ممبر ہیں۔ آج آپ نے شاید سنا ہو کہ صبح ایک درخواست بھی ڈال دی گئی پی ٹی آئی کی طرف سے کہ جی آپ میری درخواست جو آنے والی ہے اس کو انٹرٹین نہ کریں کیونکہ یہ ممبر نہیں ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ ان کی بھوکھلاہٹ کا کیا عالم ہے کہ ابھی میری درخواست آئی نہیں ہے اور ابھی سے انہوں نے اس کو روکنے کے لیے الیکشن کمیشن میں پہنچ گئے۔ میں اپنی درخواست کے ساتھ میں نے یہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ جو مئی 8 2017 کا ہے، یہ فیصلہ میں نے ساتھ لگایا جس میں 5 ممبر الیکشن کمیشن سردار رضا کی قیادت میں انہوں نے کہا وی دیئر فار ان دا لائٹ آف دا لیٹر ڈیٹڈ اتنا ہیو نو چوائس بٹ ٹو hold the petitioner as still the member of the party and as locus standi۔ یہ الیکشن کمیشن کا آرڈر ہے۔ اس کے بعد میں نے ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ لگایا، یہ جسٹس محسن اختر کیانی کا ہے، 2018 کا 18/7/2000، یہ جسٹس محسن اختر کیانی کا اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے جس میں میری ممبرشپ کی دوبارہ تصدیق کی گئی۔ اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس وقت کے چیف جسٹس آنریبل جسٹس اطہر مناللہ کی قیادت میں ایک ڈویژن بینچ نے اس فیصلے کی توثیق کی، اور وہ ایک جو سنگل بینچ نے لکھا ان مائی ہمبل ویو رسپونڈنٹ نمبر 2 یعنی اکبر ایس بابر ہولڈز ہز اسٹیٹس ایز ممبر آف پی ٹی آئی ایز پر ڈیٹڈ یہ یعنی تمام عدالتی فیصلے۔ میں پاکستان تحریک انصاف کی تاریخ کا شاید واحد ممبر ہوں، فاؤنڈنگ ممبر، جس کے حق میں 3 جوڈیشل فورم سے یہ تحریری فیصلے آئے کہ یہ ممبر ہے، اور آج الیکشن کمیشن کے سامنے ان پی ٹی آئی کے جو نمائندے بنتے ہیں خود ساختہ، انہوں نے کھلم کھلا پھر جھوٹ بولا۔ تو یہی جھوٹ ان کا انٹرا پارٹی میں نظر آیا جب آپ نے دیکھا کہ پشاور میں چند درجن لوگوں کو اکٹھا کیا گیا اور قبول ہے قبول ہے قبول ہے کے نعرے لگائے گئے۔ ہم نے نکاح میں تو سنا تھا کہ قبول ہے، آج تک کسی الیکشن میں یہ نہیں سنا۔ تو ہم نے جو درخواست جو میں نے دی ہے اس میں ہم نے تمام ثبوت رکھے ہیں، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان سے یہ استدعا کی ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے یہ جو جعلی الیکشنز ہوئے ہیں، یہ جو فراڈولنٹ الیکشنز ہوئے ہیں، یہ جو فیک الیکشنز ہوئے ہیں، یہ جو ریگڈ الیکشنز ہوئے ہیں، ان کو کالعدم قرار دیں، اور ان کو کالعدم قرار دینے کے ساتھ ساتھ ہم نے ان سے یہ بھی درخواست کی ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو یہ حکم دیں کہ فی الفور فری اینڈ فیئر الیکشن کرائے جائیں، لیکن نیوٹرل مانیٹرز کے نیچے۔ یعنی الیکشن کمیشن کو یہ ہم نے ایک نیا بریکنگ گراؤنڈ کے طور پہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ پاکستان تحریک انصاف کی ایک لمبی تاریخ ہے ریگڈ الیکشنز کرانے کی، جو کہ اس فیصلے میں لکھا ہوا ہے، جس طرح جسٹس وجی نے 2013 کے الیکشنز کو ریجیکٹ کیا تھا۔ تو ہم نے الیکشن کمیشن سے کہا ہے کہ آپ ان کو حکم دیں کہ فوراً فریش الیکشنز کرائیں، انڈیپینڈنٹ مانیٹرز کو تعینات کریں تاکہ وہ اس الیکشن پروسیس کو دیکھیں کہ کیا وہ ٹرانسپیرنٹ ہے کہ نہیں۔ اور تیسری بات، جو ہی پاکستان تحریک انصاف شفاف الیکشن کراتی ہے تب ان کو یہ بلے کا نشان جب تک ابیس میں رکھیں، جب تک یہ بلے کا نشان ہو اس وقت ان کو دیں جب یہ شفاف الیکشن کراتے ہیں۔ اور اس میں آخر میں سب سے اہم بات، میں نے اپنی درخواست میں یہ لکھا ہے کہ الیکشن کمیشن کا یہ وقت آ گیا ہے
کہ انٹرا پارٹی الیکشن جو کاغذی کارروائی ہوتی ہے، جو ایک ناٹک ہوتا ہے، یہ نہ صرف پی ٹی آئی میں بلکہ باقی جماعتوں میں بھی ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں، میں نے لکھ کے دیا ہے الیکشن کمیشن کو کہ آپ تمام جماعتوں کو اس سے گزاریں۔ میں نے لکھا ہے It is time that the charade of holding rigged and manipulated intra-party elections must end. All major political parties must be vigorously scrutinized under the relevant laws to allow credible and competent leadership to emerge from within political parties. This is the only way forward for democracy to deliver and meet the challenges confronting society. تو یہ بنیادی نکات ہے جو ہم نے استدعا کی ہے۔ یاد رکھیے کہ ہم چونکہ پی ٹی آئی پہ ہمارا تعلق ہے اور ہمارا لوکل سٹینڈ ہے پی ٹی آئی ہے، اور پی ٹی آئی بنی تھی ایک رول ماڈل بننے کے لیے، تو اس لیے ہمارا فوکس پی ٹی آئی پہ زیادہ ہے۔ لیکن اس حوالے سے ہم چاہتے ہیں، ہم الیکشن کمیشن سے 12 فنڈنگ کے حوالے سے بھی یہ کہتے آئے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتوں کی فنڈنگ کی اسی طرح اسکروٹنی کریں جس طرح پاکستان تحریک انصاف ہوئی، اور یہ جلدی ہونا چاہیے، یہ الیکشن سے پہلے ہونا چاہیے تاکہ سیاسی جماعتیں ادارہ بنیں، لیڈرشپ سامنے لا سکیں، اور وہ لیڈرشپ پاکستان کے مسائل کا حل ڈھونڈ سکے۔ کیونکہ میں ختم کروں، کیونکہ یاد رکھیے پاکستان میں آپ 10 الیکشن کرا لیں، یہ ابھی جو ہونے جا رہے ہیں نا، اس کے بعد بھی آپ دیکھ لیں گے، میں بھی ادھر ہوں، اللہ نے زندگی دی، آپ بھی ادھر ہیں، آپ 10 الیکشن کرا لیں، جب تک آپ سیاسی جماعتوں کو میرٹ نہیں لے کے آئیں گے، اس کو ادارہ نہیں بنائیں گے، اس میں ٹرانسپیرنسی نہیں لے کے آئیں گے، اس کو ڈیموکریٹک نہیں کریں گے، جب تک آپ کے پاس کمپیٹنٹ لیڈرشپ نہیں آئے گی۔ کمپیٹنٹ لیڈرشپ جو ہے پاکستان میں موجود ہے، اس کے دروازے بند ہیں۔ کیوں بند ہیں؟ سیاسی جماعتیں چند اشخاص اور چند خاندانوں کے قبضے میں ہیں، وہ میرٹ پہ کمپیٹنٹ لوگوں کو آنے نہیں دیتے لیڈرشپ رول میں۔ جس طرح کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف میں ایک ایسے شخص کو چیئرمین نامزد کیا گیا جس کا پی ٹی آئی سے دور دور تک تعلق نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں مورثی سیاست نہیں کی، تو یہ بادشاہت تو کی، بادشاہت اور کیا ہوتی ہے؟ آپ اپنی مرضی سے جس کے مرضی جو عہدہ دے دیں۔ ان شخص کا میرٹ کیا ہے پی ٹی آئی میں، مجھے اس کا کوئی جواب دے دے۔ یہ اسی صورت میں اصلاح ہو سکتی ہے کہ آپ ورکر پہ اعتماد کریں۔ پاکستان تحریک انصاف کے ورکر جو ہیں وہ محض سڑک پہ نکل کے اور ڈنڈے کھانے کے لیے، جیلیں کاٹنے کے لیے، اور ان کے خاندان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے ان کے اقتدار کے لیے وہ دشواریاں ہیں۔ آپ ان کو یہ حق کیوں نہیں دیتے؟ آپ ان کو یہ حق کیوں نہیں دیتے کہ وہ اپنی لیڈرشپ کی انتخاب کریں؟ آپ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتے ہیں، آپ اپنے گھر میں لیول پلینگ فیلڈ کیوں نہیں دیتے؟ آپ اپنے پارٹی کے ممبرز کو کیوں نہیں لیول پلینگ فیلڈ دیتے؟ یہ وہ تضاد کیوں؟ اس لیے کہ سیاسی جماعتیں صرف اقتدار کی ایک پارٹیوں کو سیڑھی کے طور پہ استعمال کرتی ہیں۔ یہ کبھی بھی ڈیلیور نہیں کر سکیں گی جب تک یہ بنیادی تبدیلیاں نہ ہوں۔